جی تو اب ہم نیکسٹ اپنا جلدی سے آخری پارٹ مکمل کرتے ہیں. تو ہمارا آخری پارٹ یہ تھا کہ ہم کلمے میں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے جو بھی. اب اس کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دین اسلام کی توضیح، ایکسپوزیشن آف ریلیجن آف اسلام. احمد اے گلواش اپنی کتاب میں مذہب اسلام میں تصور اسلام کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لفظ اسلام جس کا ادبی مفہوم اللہ کی مرضی کے تابع ہونا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے مختلف قوانین کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ اللہ نے سماجی زندگیوں کی ذمہ داریوں اور اپنی عبادات دونوں میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے قائم کیا ہے. کہ سماجی زندگیوں کے اندر بھی ذمہ داریوں جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق کرنا ہے اور اپنی عبادات دونوں میں لوگوں کی رہنمائی جو کی ہے وہ اللہ کے دین نے کی ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے ہے. میں آپ کو اس طرح بتا دیتی ہوں، سماجی زندگی میں اور عبادات میں لوگوں کی رہنمائی ہے. ٹھیک ہے، دین سے. یہ اصول ہیں 5: اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور ہے عقوبات. جو انگلش پہ دے رہے ہیں ایسپرنٹ وہ انگلش میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اعتقاد کو بلیفز کہتے ہیں. ویسے انگلش کا میں الگ سیشن بناؤں گی اور انگلش کی پلے لسٹ الگ ہوگی جو انگلش میں دیں گے انگلش کے اس کے ورڈز میننگ کے ساتھ ہوں گے. تو اعتقادات کو کہتے ہیں بلیفز. اسلام کی 5 بنیادی عقائد ہے: اللہ کی وحدانیت، توحید پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، فرشتوں ملائکہ پر ایمان لانا، کتاب سماوہ پر ایمان لانا یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. روزہ جزا اور آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا عبادات. عبادات کے ارکان اسلام میں درج ذیل ہیں: کلمہ طیبہ، یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہو تو آپ ایک عبادت کے زمرے میں آؤ گے. جو کام آپ بغیر کلمہ طیبہ پڑھے اچھے کام کرتے ہو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور آپ وہ کام کرو گے تو وہ آپ کو عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت ہے. دوسری عبادت ہے نماز، صلاۃ، زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے، صیام رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. یہ عبادات ہے اور یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. اس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. نماز سے ہمیں برائیوں سے ہم بچتے ہیں. ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے اندر کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں. اور اگلا پوائنٹ ہمارا چلتے ہیں معاملات. زندگی کے جو میٹر ہوتے ہیں، معاملات، ٹرانزیکشن. معاملات ان ذمہ داریوں پر مشتمل ہے جو انسان کے درمیان طے پاتے ہیں اور 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. پہلا حصہ کون سا ہے؟ تنازعات، لڑائی جھگڑے، اس کو کس طرح طے کرنا ہے. شادی بیاہ کی رسومات، اس میں کیا ہوگا، رسومات ہوں گی، کیا ہوگا، یہ اسلام میں بتایا. اور دفاعی امور، لڑائی جھگڑے جنگیں ہوں گی تو کس طریقے سے ہوں گی. اسلام کے سماجی نظام کے تمام شعبوں میں مندرجہ بالات نکات کے تحت تبادلہ ہوگا. صحیح ہے، فروخت ہوگی، شادی اور طلاق ہوگی، یہ سب ان سب چیزوں کے تحت ہوگی. ترکہ ہوگا، مطلب جائیداد میں کس طرح حصہ دیا جائے گا. شراکت داری کس طرح ہوگی، کسی بزنس میں شراکت داری ہوگی تو اس کا کیا حساب ہوگا. اور دعویٰ وغیرہ سب کے لیے قوانین موجود ہے جو دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اخلاقیات، مورلٹیز. اگلا پوائنٹ ہے ہمارا اخلاقیات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اور قرآن کے بیان کردہ ان تمام اخلاقی فضائل پر مشتمل ہے جسے خلوص، توکل، عاجزی، راضی براضی ہونا، دنیاوی خواہشات کو محدود رکھنا، خلوص، نصیحت، شورا، قناعت. شورا ہوتا ہے مجلس. ٹھیک ہے، قناعت، آزادی، یہ سب ہماری اخلاقیات ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی کو آزاد رکھتے ہیں اور خود آزاد رہتے ہیں تو یہ اخلاقی طور پہ ہم بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری اخلاقیات میں شامل ہوتا ہے. صبر کرنا،
اخلاقیات اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات، جس میں ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں، عقوبات۔ عقوبات مطلب پنشمنٹس، پنشمنٹ کو اردو میں بولتے ہیں عقوبات۔ اگر کوئی اردو میں اسلامیہ دے رہا ہے تو وہ یہ لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، پنشمنٹس ہم لکھیں گے انگلش میں۔ گائز عقوبات میں دو طرح کے جرائم ہیں، ایک حدود اللہ اور تعزیر، مطلب اللہ کے حدود سے آگے بڑھیں گے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ تعزیر کا مطلب ہوتی ہے سزا، ٹھیک ہے۔ اول ذکر کی سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہے، جو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے حدود اللہ، اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دی ہے، اور مؤخر ذکر بعد میں آنے والی جو ذکر ہے جرائم کی سزا، وہ ریاست متعین کر سکتی ہے۔ جن عقوبات درجیل ہیں، انسان کی قتل اور سخت جسمانی ضرر پہنچانے پر قتل یا جرمانے کی سزا ہوگی، جو کہ اللہ نے مختص کی ہے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ وغیرہ کاٹنا۔ زنا اور بدکاری کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ شخص کو سنسار کرنا اور غیر شادی شدہ شخص کو 100 کوڑے مارنا، ٹھیک ہے۔ بہتان یا تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے مارنا، مطلب کسی پہ بہتان لگاتے جھوٹ بولتے ہیں تو اس پہ آپ 80 کوڑے ماریں گے۔ اور شراب نوشی کرے گا، کوئی شراب پیے گا تو اس کی سزا اسلام نے بتائی ہے 80 کوڑے مارنا۔ اب ہم اس کا تنقیدی جائزہ لے لیتے ہیں، کریٹیکل اسسمنٹ کر دیتے ہیں۔ مشہور مستشرق پروفیسر H.A.R. گب 1895 میں ان کی برتھ ہوئی ہے اور 1971 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ دین اسلام کے بارے میں رقم تراز ہیں، صحیح ہے۔ مغربی دنیا کے برعکس اسلام میں ابھی مبالغاتی اختلافات کے درمیان توازن برقرار رکھتا ہے۔ مبادلاتی اختلافات جسم اور روح، صحیح ہے، اس کا یہ لکھا ہوا ہے، درمیان توازن برقرار رکھتا ہے، مطلب کہ ویسٹرن ورلڈ کے بنسبت، برعکس کا مطلب ہوتا ہے اس کے لحاظ یا اس کے مطلب اس کے لحاظ سے، یا اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں یا اس کے اپوزٹ۔ اسلام میں اب بھی جسم و روح کے درمیان توازن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یورپ کی قوم پرستی و سرمایہ داری اور روسی اشتراکیت کے برابر مخالفت کرتا ہے، جبکہ یورپ کیا کر رہا ہے؟ قوم پرستی کے پیچھے جا رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے، سرمایہ داری کر رہا ہے، اور روسی اشتراکیت اور روس کے ساتھ اشتراکیت کی برابر مخالفت کر رہا ہے، کہ روسیوں کے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، برابر کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ ابھی بھی معاشی استحصال کا شکار نہیں ہوا، یہ اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ابھی بھی معاشی استحصال کا شکار نہیں ہوا، حالانکہ ابھی بھی کیا، کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، صحیح ہے، جو کہ موجودہ یورپی اور روسی اقوام کے خصوصیت بن گئی ہے، جو کہ ابھی موجودہ یورپی اور روسی اقوام کی خصوصیت بن گئی ہے، کیا؟ معاشی استحصال، پیسے کے پیچھے بھاگنا۔ جارج برنارڈ شاہ دوسرے ہیں جنہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ ان کی پیدائش ہے 1856 میں اور ڈیتھ ہے 1950 میں۔ اگر یاد رکھ سکو تو رکھ لو، کیا پتہ اس کے بارے میں بھی کچھ آپ سے MCQs وغیرہ میں آ جائے، کیونکہ اسلامیت میں ان کا ذکر ہے۔ اپنی تاریخی تصنیف اس حقیقی اسلام دا جینین اسلام میں لکھتے ہیں جارج برنارڈ شاہ نے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اس کی حیران کن قوت کی وجہ سے ہمیشہ عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا، مطلب کہ مذہب کے اندر ہے حیران کن قوت، اس میں ایسی قوت ہے جس سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا۔ یہ واحد مذہب ہے جو وجود کی تبدیلی کے مرحلوں کے مطابق گنجائش رکھتا ہے، مطلب کہ زمانہ بدل رہا ہے لیکن پھر بھی اس مذہب میں گنجائش رہتی ہے، لوگ اس میں آ جاتے ہیں اور یہ لوگ اس میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہر زمانے کے لحاظ سے یہ مذہب پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہر زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، ہر زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ میں نے اس حیران کن سیرت کا مطالعہ کیا اور میری نظر میں عیسائی عقیدے کے برخلاف اسے بنی نوع انسان کا نجات دہندہ کہنا چاہیے، مطلب کہ عیسائی مذہب کے خلاف یہ انسانوں کے نجات کا راستہ ہے، صحیح ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو دنیا کا مطلق نظام دیا جائے تو وہ دنیا کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہونے کے ساتھ امن اور خوشحالی لانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ یہ مذہب یورپ کی آنے والی نسلوں کے لیے قابل قبول ہوگا، جیسا کہ آج کے یورپی اقوام کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ والی بات کس نے بولی ہے کہ یہ آگے والی آنے والی نسلوں میں قابل ہوگا؟ یہ ہوگی جارج برنارڈ شاہ نے بولی ہے، جن کی تاریخ پیدائش 1856 ہے اور 1960 ہے ان کی ڈیتھ، ٹھیک ہے گائز۔ تو یہ ہمارا تیسرا پارٹ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ہم شروع کریں گے اپنا دوسرا ٹاپک پہلے چیپٹر کا۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے ٹاپک ہے، پہلے چیپٹر میں جو ٹاپک ہے وہ کم سے کم 20 ٹاپک ہے، اس کے بعد پھر ہم دوسرا
چیپٹر شروع کریں گے اور اسی طرح ہم اپنی اسلامیت کو سلیبس مکمل کریں گے اور دوسرے ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے، یا پھر اسلامیت کی انگلش لیکچر ہم اپلوڈ کریں گے ورڈس میننگ کے ساتھ. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ویڈیو بار بار دیکھیں. اس کی پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا.